سامان راحت ہے، راحت نہیں ہے۔ ایک صبح ہم گلستان سعدی پڑھ رہے تھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی عجیب و غریب باتیں لکھی ہیں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک درویش کی گھر والی کو حمل تھا۔ اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ، تو اگر مجھے بیٹا عطا کرے تو اپنے کپڑوں کے علاوہ ساری چیزیں خیرات کر دوں گی۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو واقعی اس نے بڑا دسترخوان بچھایا اور فقراء کو کھلایا پلایا اور خیرات کی۔ کچھ عرصہ بعد خدا کی شان کہ میں ملک شام کے سفر پر تھا۔ واپس آیا تو میں نے اس کا پوچھا کہ کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ جیل میں ہے۔ میں نے کہا کہ جیل میں کیا کر رہا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ بیٹا شراب پیے ہوئے تھا اور اس نے کسی آدمی کو مار دیا اور مفرور ہو گیا۔ اس بیٹے کی سزا کی پاداش میں حکومت نے باپ کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تو نے یہی چیز اور یہی نمونہ دعاؤں سے مانگا تھا، اس کے یہ فوائد تمہیں دنیا میں حاصل ہو رہے ہیں۔ پھر کہانی لکھنے کے بعد وہ شعر لکھتے ہیں کہ جن جن عورتوں کے حمل ہیں اگر وہ سانپ جن لے تو زیادہ اچھا ہو، بجائے اس کے کہ وہ ایسی اولاد جنے جیسے کہ اس آدمی کا بیٹا تھا۔ تو یہ چیزیں عذاب بن رہی ہیں، اشیاء مل رہی ہیں، مگر ان کے اثرات نہیں مل رہے کہ مال سے راحت و خوشی حاصل ہو، وہ نہیں ہو رہا۔ سامان راحت ہے، راحت نہیں ہے۔ میڈیکل کالج کی ایک طالبہ تھی، اس کا باپ بھی ڈاکٹر تھا اور ماں بھی، اور بہت کمائی والے ڈاکٹر تھے۔ ایک دن وہ اپنی دوسری سہیلی کو کہہ رہی تھی کہ تم سوچتی ہوگی کہ ہم لوگ بڑے مزے میں ہیں، تو میں تمہیں بتاؤں کہ ہمارے گھر کا کیا حال ہے۔ صبح جب ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہیں تو امی ابو کا ایسا جھگڑا ہوتا ہے کہ ناشتے کی پلیٹیں اٹھا کر دیواروں پر مارتے ہیں اور دونوں بغیر ناشتہ کیے ہوئے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، اور وہ جو اعلیٰ درجے کا باورچی رکھ کر اتنے ذوق و شوق سے ناشتہ تیار کیا ہوا تھا، اسے تو کھایا کتے بلیوں نے، اور یہ دونوں آ کر اپنے دفتر میں سر کو پکڑے ہوئے خوار چائے کی پیالی کینٹین سے منگوا کر پی رہے ہوتے ہیں۔ اور جو شخص میری اس نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا۔ سب چیزوں کے ہوتے ہوئے زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ کفار کے بارے میں کہا کہ ان کو ہم مال اور اولاد دیں گے، سو تو تعجب نہ کر ان کے مال اور اولاد سے۔ یہی چاہتا ہے اللہ کہ ان کو عذاب میں رکھے ان چیزوں کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں، اور نکلے ان کی جان اور وہ اس وقت تک کافر ہی رہیں۔ مال اور اولاد مل رہے ہیں لیکن راحت کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے عذاب کے لیے۔